بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد ایک ایسا کلمہ ہے جو اگر آپ روزانہ پڑھیں تو یہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے اور اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آنے دیتا۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہم اسی بابرکت کلمے کے بارے میں جانیں گے جو آپ نے روزانہ صبح کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا، ماں باپ کی بخشش ہوگی اور اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور قبر کی سختی سے بھی نجات ملے گی۔ آج کی اس نہایت اہم ویڈیو میں ہم ان فضائل کو اسلامی تعلیمات، قرآنی آیات اور مستند احادیث کی روشنی میں ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ اس عمل کی قدر و منزلت کو پوری طرح سے سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ ہم سب سے پہلے اس وقت کی فضیلت پر بات کریں گے جب یہ عمل کرنا ہے، یعنی نماز فجر کے بعد کا وقت، جسے برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا خاص وقت مانا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ فجر کا وقت صرف عبادت کا وقت نہیں بلکہ تقدیر بدلے جانے کا وقت ہے۔ جب فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے رزق اور عافیت کی تقسیم کرتے ہیں، اس وقت کی ایک ایک گھڑی انمول ہے، اور جو بندہ اس وقت بیدار رہ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، کائنات کی ہر شے اس کے لیے دعا گو ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب پرندے اپنے گھونسلوں سے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور پوری کائنات ایک روحانی نغمے میں پیروئی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس وقت سوئے رہیں گے تو آپ گویا اس دن کی تمام خیر سے محروم ہو گئے۔ آئیے سب سے پہلے اس وقت کی عظمت کو پہچانیں جب ہمیں اس بابرکت عمل کی تاکید کی جا رہی ہے۔ یہ وقت ہے صبح صادق کا، جب کائنات سو رہی ہوتی ہے لیکن مومن بستروں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کے حضور سر جھکانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کی نماز اور تلاوت کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی بے شک فجر کا قرآن مشہود ہوتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور نماز میں شرکت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وقت رحمتوں اور برکتوں کے اترنے کا ہے۔ احادیث میں اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ ذرا تصور کیجئے، اللہ جل شانہ خود متوجہ ہو رہے ہیں اور اپنے بندوں کو پکار رہے ہیں۔ جو خوش نصیب اس وقت اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کلمہ پڑھنے سے گھر میں سکون اور امن قائم ہو جاتا ہے، دل کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور زندگی میں ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ یہ ذکر ایمانی کو مضبوط کرتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے حفاظت کرتا ہے اور بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف راغب کرتا ہے۔ روز مرہ کی مشاغل میں یہ عمل چند لمحوں کا ہے، مگر اس کے اثرات دنیا و آخرت دونوں میں نظر آتے ہیں۔ یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اعلان ہے جو دل میں یقین پیدا کرتی ہے اور ہر قسم کی شرک سے پاک رکھتی ہے۔
اسے پڑھنے والا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور رحمت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ذکر کی برکت سے بندے کے رزق میں وسعت، صحت میں بہتری اور معاملات میں آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ یہ عمل نیند سے بیداری کی طرف بلاتا ہے اور سستی کو دور کرتا ہے۔ مومن کی زندگی میں یہ ایک روحانی غذا کا درجہ رکھتا ہے جو روح کو تقویت دیتا ہے۔ اس کی برکت سے خاندان میں محبت بڑھتی ہے اور رشتوں میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی یاد ہر مشکل کو آسان اور ہر تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذکر کی خوشبو آپ کے گرد پیش کو معطر کر دیتی ہے اور آپ کی سوچ میں مثبت تبدیلی لاتی ہے۔ جب آپ فجر کی نورانی وقت میں اپنی زبان کو اس کلمے سے تر کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ایک خاص چمک اور وقار پیدا ہو جاتا ہے جو صرف اور صرف ذکر کرنے والوں کا خلاصہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ عمل آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ تبارک و تعالی کی محبت بھر دیتا ہے اور آپ کو موت کی سختیوں سے بچانے کا ایک مضبوط ذریعہ بنتا ہے۔ ہر صبح اس کلمے کی تکرار آپ کے اعصاب کو پرسکون کرتی ہے اور آپ کو بڑے سے بڑے دشمن کے وار سے محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ جس کا محافظ اللہ تبارک و تعالی ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی پھر طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھی تو اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب کامل ملتا ہے۔ یہ انعام اس وقت میں جاگنے والوں کے لیے ہے۔ ناظرین، فجر کی نماز منافقین پر سب سے بھاری نماز ہے اور جو شخص اس کو پابندی سے ادا کرتا ہے اس کو قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ نور پلسرات پر آپ کے کام آئے گا جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اور صرف ایمان کی روشنی انسان کو پار لگائے گی۔ والدین کے بخشش کے حوالے سے بات کریں تو والدین وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے فوراً بعد فرمائی ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں گے، اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ہمارا یہ بابرکت کلمہ نہ صرف ہمارے اپنے لیے نجات کا باعث ہوگا بلکہ یہ صدقہ جاریہ کے طور پر والدین کے نام اعمال میں بھی شامل ہوگا۔ جب ایک نیک بیٹا یا بیٹی اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کے والدین کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے۔ یہ ان کی تربیت ہے جو آج ثمر دے رہی ہے۔ یاد رکھیے، والدین کی بخشش کے لیے دعا کرنا ان کے حقوق میں شامل ہے جو وفات کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی نیکی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے گی۔ آپ کی نیکی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے گی اور ان کے درجات کو بلند کرے گی۔ جتنا زیادہ آپ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں گے اتنی ہی ٹھنڈک آپ کے والدین کی روح کو محسوس ہوگی، کیونکہ اولاد کی نیکی کا براہ راست اثر والدین پر ہوتا ہے۔ یہ کلمہ ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک عرضی بن کر اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اولاد کی طرف سے بھیجا گیا یہ ہدیہ
والدین کے لیے جنت کے باغوں کا پتہ بن جاتا ہے اور ان کی روح کو سکون کی آبادی نیند میسر آتی ہے۔ اگلی فضیلت یہ ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے سے اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ زندگی حادثات اور بیماریوں سے بھری پڑی ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے جگر گوشے کسی مشکل کا سامنا کرے۔ محترم ناظرین اکرام، حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کا اپنے رب سے مضبوط تعلق ہے۔ جب ایک باپ یا ماں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مشغول رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اور اس کے اہل و عیال کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کے گرد تحفظ الہی کا ایک مضبوط حصار کھینچتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام کے وقت اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات کو پوری کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ آپ کے بچوں کی طویل العمری، ان کی صحت اور ان کے نیک کردار کی ضمانت بن سکتا ہے۔ یہ عمل انہیں حادثات، بیماریوں اور اخلاقی پستیوں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کی زندگی کی نیکیاں آپ کے بچوں کے لیے غیبی مدد کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ اولاد جو اپنے والدین کو اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مشغول دیکھتی ہے، ان کے دلوں میں خود بخود نیکی کا بیج پروان چڑھتا ہے اور وہ بڑے برے راستوں سے بچ جاتے ہیں۔ قبر کی سختی سے نجات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی جگہ قبر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک خطرناک گڑھا ہے۔ مومن کو قبر میں آسانی اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ مخصوص کلمہ اعمال صالحہ میں شمار ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے لیے قبر میں انس اور روشنی کا سامان بنے گا۔ جب آپ قبر میں داخل ہوں گے تو آپ کا یہ عمل ایک نیک صورت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور آپ کا دفاع کرے گا۔ وہ پکار کر کہے گا کہ یہ بندہ فجر کے وقت اللہ تعالی کی تسبیح کرتا تھا، آج اس پر کوئی تنگی نہ کی جائے۔ جہنم سے بچنا اور چھٹکارا پانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ جہنم وہ مقام ہے جہاں گنہگاروں کو ان کے برے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ قرآن و حدیث نے جہنم کی جو منظر کشی کی ہے وہ دلوں کو ہلا دینے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اس خوفناک انجام سے بچنے کا واحد راستہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے۔ اور فجر کے بعد کا یہ بابرکت کلمہ اللہ تبارک و تعالی سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اسلام میں فجر کا وقت تقدیریں بدلنے کا لمحہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم رزق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رزق کی تقسیم فجر کے بعد ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ جو لوگ اس وقت جاگتے ہیں وہ اس تقسیم رزق کے وقت میں خود کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، صبح کے وقت بیدار رہو، اس وقت رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ برکت وہ پوشیدہ نام ہے جو تھوڑے مال کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے گھر کی معاشی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔
جس گھر میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر برکتوں کا مرکز بن جاتا ہے اور شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں بلکہ ذہنی سکون، اچھی صحت اور بچوں کی نیکی بھی رزق کی بہترین اقسام ہے۔ قرضوں کی فکر اور مالی تنگی آج کے دور کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ جب آپ اس مخصوص کلمے کا ورد کرتے ہیں تو آپ خود کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہ یقین تھا کہ فجر کا وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اولاد کی فرما برداری کا تعلق بھی والدین کے اپنے اعمال سے ہے۔ جب والدین خود صبح بیدار ہو کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں تو گھر میں ایسا روحانی ماحول بنتا ہے کہ اولاد خود بخود نیکی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی اولاد کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ آخر میں محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ غفلت کی نیند سے بیدار ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، لیکن ذکر الہی سے وہ گرہیں کھل جاتی ہے اور انسان خوش و خرم دن گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی یاد وہ ہتھیار ہے جو ہر بری طاقت کو مٹا دیتا ہے اور مومن کا سب سے بڑا قلعہ ہے وہ بابرکت کلمہ جسے آپ نے فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ محترم ناظرین، کوشش کریں کہ آج ہی سے اس کلمے کو اپنی فجر کی نماز کا حصہ بنائیں اور اپنی دنیا و آخرت کو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے روشن کریں۔ اس تسبیح کو پڑھتے وقت دل میں مکمل یقین رکھیں کہ آپ کا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور وہی آپ کی ہر مشکل کو حل کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ہر سانس کے بدلے نیکیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اپنی زبان کو اس ذکر کا عادی بنا لیں تاکہ مرتے وقت بھی یہی کلمات آپ کی نجات کا ذریعہ بنیں۔ فجر کی خاموشی میں جو دل اللہ کو پکار لیتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ ذکر الہی وہ روشنی ہے جو قبر سے لے کر پرسرات تک ساتھ جاتی ہے۔ جس زبان کو اللہ کا نام نصیب ہو جائے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتی۔ والدین کے لیے سب سے خوبصورت تحفہ اولاد کی نیکی ہے۔ اولاد کی حفاظت کا سب سے مضبوط حصار اللہ کی یاد ہے۔ جو رب پر بھروسہ کرے اس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ فجر کے بعد کا ایک لمحہ پوری زندگی کی سمت بدل دیتا ہے۔ ذکر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ دنیا کی ہر تھکن اللہ کے نام سے اتر جاتی ہے۔ اللہ کی یاد سے اصل کامیابی، اللہ کی یاد ہی اصل کامیابی، اصل سکون اور اصل نجات ہے۔ دعا ہے کہ اے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں فجر کی نماز جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور ہمیں اپنے ذکر کی توفیق بخشی۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھ، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھ اور ہمیں
اور ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ اے اللہ ہمیں فجر کے نورانی وقت کی قدر عطا فرما اور ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جو نیند کو چھوڑ کر تیرے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اے اللہ اس بابرکت کلمے کی برکت سے ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، قبر کی تنگی اور وحشت سے ہمیں محفوظ فرما اور ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اس کے عذاب سے، اس کی تپش سے اور اس کی ہولناکی سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو بخش دے اور ہماری کوتاہیوں پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹس میں اللہ پاک کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کتنے خوش نصیب اس ذکر کا حصہ بن رہے ہیں۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔